السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد کملہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ معلومات۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلطان نور الدین زنگی کون ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیوں ہوئی اور یہ شام سے مدینہ منورہ کیوں آئے تھے۔ باقاعدہ اپنی ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اصل نام محمد اور والد کا نام عماد الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 511 ہجری میں موصول میں پیدا ہوئے۔ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 4 برس کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا اور 16 برس کی عمر تک وہ تمام مروجہ علوم کی تکمیل کر چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ فن سپاہ گری میں بھی ماہر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہترین سپاہی اور اعلیٰ درجے کے شاہ سوار تھے۔ نور الدین ہر لڑائی اور معرکے میں اپنے والد کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان کی تربیت کی بدولت ماہر سپہ سالار بن گئے۔ 30 برس کی عمر میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد حلب کی امارت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والد کا مشن جاری رکھا اور صلیبی فوجوں اور مسلمانوں کے درمیان دیوار بن گئے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام تھا۔ شہر کے تمام لوگ بادشاہ کے حکم سے اس دعوت میں شریک تھے۔ بادشاہ دعوت میں موجود ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن اب تک اس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ جس شخص کی جستجو میں ہے وہ دعوت میں موجود نہیں ہے۔ آخرکار اس نے شہر کے سرداروں سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو اس دعوت میں موجود نہ ہو۔ ایک سردار نے بتایا کہ صرف 2 عابد گزار اس دعوت میں موجود نہیں ہیں۔ وہ دونوں ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کہیں آتے جاتے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ دونوں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ چھوٹے سے مکان میں معمولی سا ساز و سامان تھا اور معمولی لباس پہنے 2 عابد موجود تھے۔ دونوں شکل و صورت سے نہایت نیک معلوم ہوتے تھے، لیکن انہیں دیکھتے ہی بادشاہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، گویا جن آدمیوں کی تلاش تھی وہ مل گئے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ کمرے کی تلاشی لیں۔ مکان میں ایک چٹائی تھی جس پر وہ دونوں بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ تلاشی کے دوران اس چٹائی کے نیچے سے ایک سرنگ کا دروازہ دریافت ہوا۔ یہ سرنگ اس جگہ سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سے جا رہی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر لرز گیا۔ جب ان دونوں آدمیوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں یہودی ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نعوذ باللہ چرانے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ نے اسی وقت ان دونوں بدبختوں کی گردن اڑا دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستوں، یہ عظیم سعادت مند بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہیں رات خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، نور الدین، یہ دونوں آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ان دونوں آدمیوں کی تلاش میں شام سے مدینہ منورہ آئے تھے۔ 570 ہجری میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ خناق کی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے۔ وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 58 برس تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کو 28 برس ہو چکے تھے۔ وفات سے پہلے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حصے کا بہت سا کام کر دیا تھا اور مسلمانوں کو صلیبی یلغاروں سے بہت حد تک نجات دلا چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کام کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی پر رحم و کرم فرمائے۔